بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، یعنی تمہارے تقوی میں اور تمہارا ان جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو سکے۔ قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ قربانی کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے میں قربانی کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ قربانی یہ لفظ نکلا ہے قرب سے۔ قرب کس کا حاصل کرنا؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ ہر عبادت میں ہوتا ہے کہ مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی اس خاص عمل کو پھر کیوں کہا جاتا ہے جبکہ قربانی کا معنی تو ہر عبادت میں پایا جاتا ہے؟ تو دراصل قربانی کا پس منظر اللہ نے سمجھانے کے لیے، اور جس آدمی کے ذہن میں قربانی کا پس منظر ہوگا کہ قربانی آئی کہاں سے ہے، قربانی کا وجود کہاں سے آیا، تو پھر آدمی کو قربانی کا اس عمل کے ساتھ خاص ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ قربانی دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور ان کے سگے لاڈلے چہیتے بیٹے اور اکلوتے بیٹے، کیونکہ اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے ہی بیٹے تھے، اور بڑھاپے کے اندر اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کری، اور اپنی طاقت اور اپنے اختیارات سارے استعمال کیے اور ظاہری اسباب اختیار کیے اور تدابیر اختیار کری کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو اس حکم کو جو پورا کیا گیا وہ اللہ کے یہاں اتنا زیادہ مقبول ہوا اور اللہ کے یہاں اتنا زیادہ اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اسی کا نام قربانی رکھوا دیا کہ جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو سب سے بڑی قربانی وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر قربانی دی تھی۔ تو آج جو ہم قربانی کرتے ہیں، اگرچہ ہر عبادت میں قربانی والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن قربانی اس خاص عمل کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آج کل معاشرے میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کسی غریب کی ویسے ہی مدد کر دی جائے، خواہ قربانی کر کے اور اتنے لاکھوں روپے جانوروں کے اوپر خرچ کر کے اور جانوروں کا خون بہا کر، وہ ایک بے جان، ایک بے زبان معصوم جانور ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر اتنے سارے جانور ختم ہو جاتے ہیں معاشرے سے، اسی طرح اتنا سارا پیسہ برباد ہو جاتا ہے، تو غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیں قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، اور سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو قربانی تمہاری عقل میں نہیں آ رہی کہ ایک جانور ہے اس کو ذبح کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اب عقل میں تو یہ آتا ہے کہ جانور کو ایک جان والی چیز کو بچاؤ، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ اس جان والی چیز کو ختم کر دو، اس جان والی چیز کو قتل کر دو۔ اب اللہ کا حکم سمجھ کے اس جان والی چیز کو قتل کرنا اور اس جان والی چیز کو ذبح کرنا، یہ اللہ کا حکم چونکہ پورا کیا ہے، اور اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح میرے کہنے کے اوپر تم نے ایک جانور کو ذبح کر دیا اس لیے کہ میرا حکم تھا، ایسے ہی زندگی کے 365 دن کے اندر جو بھی میرا حکم تمہاری طرف متوجہ ہو، سارے احکامات کو اسی طرح مانو جس طرح تم نے اس حکم کو میرا حکم سمجھ کے مانا ہے، کیونکہ جس چیز کا اللہ حکم دے وہ چیز تو اجر و ثواب اور عبادت بنتی ہے، جس چیز کا اللہ حکم نہ دے تو وہ چیز اجر و ثواب اور عبادت نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، لیکن
جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، جیسے طلوع فجر کے فوراً بعد، اگر کوئی طلوع شمس کے فوراً بعد اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے فجر کی ہو یا کوئی بھی اور نماز ہو، تو چونکہ اس وقت پہ نماز پڑھنا منع ہے، تو اس لیے اس وقت اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ دیکھا جائے تو جو نماز کی شکل ہے، نماز کی صورت ہے، اور نماز میں جو ارکان ہے، نماز میں جو افعال اور اعمال ہیں، وہ ساری اعمال اور افعال وہ اس وقت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو گناہ مل رہا ہے۔ اسی طرح عرفہ کا دن ہے، اب عرفہ کے دن وہاں پہ جو حاجی جا رہے ہیں اور عرفہ کے موقع کے اوپر وہاں دن گزارتے ہیں، تو عرفہ کی جگہ تو وہ سالہ سال وہی موجود ہے، لیکن اس ایک دن کے اندر جو وہاں جائے گا اس کو تو اجر ملے گا، بقیہ دنوں کے اندر اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح منی کے مقام پر جمرات کے اوپر رمی کی جاتی ہے، تو 3 جمرات کے اوپر جو وہ رمی کرتے ہیں مسلمان اور حاجی، تو ان 3 دنوں میں جو رمی کی جا رہی ہے اس پہ تو اجر مل رہا ہے، لیکن پورا سال اگر کوئی رمی کرتا رہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو معلوم چلا اصل حکم اللہ کا، یعنی اصل اجر و ثواب جو ملے گا اور ہر عمل جو اللہ کا جو عبادت بنتا ہے وہ دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب کسی چیز سے اللہ کا حکم نکل جائے تو وہ عبادت نہیں رہتا، اور جب کسی چیز کے اندر اللہ کا حکم آ جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اب یہ قربانی کی ایک عمل کو لے لیجئے کہ 10، 11 اور 12 کے دن اگر جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ تو قربانی کہلائے گا، لیکن اس کے علاوہ پورے سال کوئی آدمی ذبح کرتا رہے جانوروں کو تو اس کو قربانی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ذمہ جو قربانی تھی وہ قربانی ادا ہو گئی۔ تو معلوم چلا کہ قربانی نام ہے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا۔ اب اللہ حکم جو دے دیں، آدمی اگر اس حکم کو مان لیتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کر لیتا ہے، تب تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آدمی اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ حکم میری عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کی لاجک کیا ہے، یہ حکم صحیح ہے یا نہیں، اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر خدا پرست نہیں کہا جا سکتا، عقل پرست تو کہا جا سکتا ہے۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عقل پرست نہیں ہوتا، خدا پرست ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا ہے، اور قربانی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور روایت مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جانور کا خون جیسے ہی گرتا ہے تو خون زمین پہ گرنے سے پہلے وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، بلکہ تمہارا اخلاص سے کیا گیا عمل اللہ کو مطلوب ہے۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سمجھ کے قربان کیا، کل قیامت کے دن تمہارے نجات کا اور تمہارے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو قربانی کے لیے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب اہتمام سے قربانی کریں، اور قربانی کے عمل کے اوپر باتیں کرنا یہ نامناسب سی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔